بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یا اللہ یا سلام کے بعد لا علاج بیماریوں کے لیے ایک نایاب وظیفہ۔ جس بیماری کا کوئی پتہ نہ چلتا ہو، ڈاکٹر حکیم عمل کامل عاجز آگے ہوں، صرف 5 دن کا یہ عمل ہے، کر کے دیکھیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، ان سب کا یہ مجرب المجرب عمل نقل ہوتے صدری چلا آ رہا ہے، لیکن وہ سورہ تغابن 28ویں پارے کی سورہ تغابن ہے، 41 بار پڑھنی ہے۔ لیکن وہ بندہ جس کو سوائے نماز پڑھنے کے قرآن پاک بھی پڑھا ہوا نہیں ہے، یا سورہ تغابن یاد نہیں ہے، حافظ قرآن یا قاری القرآن نہیں ہے، تو وہ سورہ تغابن کو کیسے پڑھے؟ میں نے اپنے تجربات میں، اپنے وظائف میں یہ بات آزمائی ہے کہ جب فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ بات ایسے تو نہیں نہ کہے گی؟ اولیاء کے سرتاج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ تو میں نے پھر تجربہ کیا، میرے پاس آنے والے لوگوں کا یہ اپنا بیان ہے، اپنے ان کے قول ہیں کہ جو شخص بیمار ہو جائے اس کے بچنے کا کوئی اندازہ، کوئی امید نہ ہو، موت تو برحق ہے، اس سے نہیں بچا جا سکتا، لیکن اسباب جب اپنائے جائیں، کوئی سبب، اللہ مسبب الاسباب ہے نا، تو پھر کوئی نہ کوئی طریقہ بندے کے ذہن میں آ ہی جاتا ہے مشکل سے نکلنے کا، اور اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ بندہ یہ ہلا کرے گا، یہ سبب کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ تقدیر معلق جسے کہتے ہیں، ہر چیز کے ساتھ لٹکی ہوتی ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کو 41 بار پڑھیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 پاؤ چینی لے لیں، 1 پاؤ چینی، اس کو باریک پیس لیں، یا پسی ہوئی چینی لے لیں، بیکری کا سامان یہاں سے ملتا ہے نا، تو پسی ہوئی چینی ملتی ہے 1 پاؤ، اس کو کسی شیشے کی پلیٹ میں یا چینی کی پلیٹ میں ہی رکھ کر مریض کی چارپائی کے رائٹ سائڈ پہ دانے ہاتھ پہ کسی ٹی پائی پہ، کسی ٹیبل پہ 41 بار پڑھ کے سفید کپڑے کے ساتھ ڈھانپ کے رکھ لیں۔ 41 بار سورہ فاتحہ پہلے دن پڑھیں، دوسرے دن اس کے رائٹ ٹانگ پاؤں کی طرف، دانے پاؤں کی طرف رکھ کے پھر پڑھیں اور پڑھ کے ڈھانپ کے رکھ لیں۔ تیسرے دن لیفٹ سائڈ، بائیں سائڈ پہ ہاتھ والی 41 بار پھر پڑھیں اور ڈھانپ کے چینی کو رکھ لیں۔ چوتھے دن لیفٹ سائڈ پاؤں والی پھر 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے اس چینی کو ڈھانپ کے رکھ لیں رات کو، یعنی یہ عمل مغرب یا عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اور پانچویں دن مریض کے بالکل عین سر کے برابر پیچھے سرانے والی سائڈ پہ رکھ لیں، 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ڈھانپ کے رکھ لیں۔ صبح اٹھ کے دیکھیں گے چینی پہ بیماری کا نام اور علاج کا طریقہ کار لکھا ہوگا، آزما کے دیکھ لیں۔ پڑھنے سے پہلے درود ابراہیمی کو 7 بار، 11 بار، 5 بار، یعنی طاقت عدد میں پڑھنا ہے، جتنی گنجائش ہو، جتنی ہمت ہو، جتنا ٹائم ہو۔ کسی قاری القرآن سے، کسی حافظ قرآن سے پڑھوا لیں، اچھے اعراب کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ۔ معجزہ دیکھیں، رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ اس چینی کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ صاحب نظر، صاحب کشف تو جانتے ہی ہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے، لیکن عام انسان بھی اس کو پڑھ کے دیکھ لے گا کہ یہ کون سی بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے،
کہ پڑھیں، فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں کسی کی نقل نہیں کر رہا، کسی بتائی ہوئی باتیں نہیں بتا رہا، اللہ کا کرم ہے، اللہ گواہ ہے، بہت سارے عملیات کیے ہیں، چلے کیے ہیں، حاصل کچھ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن تجربہ ضرور ہوا کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، یہ پڑھنے سے یہ نہیں ہوتا، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ آداب ہوتے ہیں کسی بھی عمل کرنے کے، طریقہ کار ہوتا ہے۔ وضو پہلی شرط ہے، پاکیزی طہارت شرط اول ہے، یقین پختہ عقیدہ یہ بھی بہت ضروری ہے، اور بنیاد بھی یہی ہے۔ یقین نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، پانی میں ڈوبے ہوئے نہائے ہوئے ہوں، یقین اور اعتقاد کے بغیر کچھ نہیں۔ یقین کامل محکم ہوگا تو وضو، پاکیزی، صفائی، طہارت اپنی جگہ، لیکن بندے کا صرف ارادہ اور تصور کرنا ہی کافی ہے۔ اس کو آزمائیں، فائدہ اٹھائیں۔ ان مریضوں کو جن کو ڈاکٹروں نے، حکیموں میں نے باہری فیس کی وجہ سے داخل نہیں کیا، توجہ نہیں دی، ان کا علاج نہیں کیا، دوائیاں نہیں خرید سکتے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کلام، اس کو ہر امیر، غریب، عاجز، مسکین ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بلکہ غریبوں کے لیے تو ہے ہی یہی چیز۔ دیکھیں نا، ایک انوکھا فیصلہ، ایک انوکھی بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر لوگ صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اضافی چیز وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار، 34 بار پڑھ لیا کرو، تو تم بھی ان عمرا میں شامل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور جب امیروں نے یہ بات سنی تو انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پھر بیچارے گئے، یا رسول اللہ، اب تو یہ بات امیروں نے ہی پڑھنا شروع کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، آپ کی خاموشی بھی حکمت ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جی نا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں، اپنی جگہ پہ بات جمی رہے گی، اٹکی رہے گی۔ اس لیے کر کے دیکھو، غریبوں کے لیے نایاب تحفہ ہے، نایاب تحفہ ہے۔ سورہ فاتحہ ہر کوئی پڑھتا ہے، نماز کی 17 رکھتے ہیں 17 بار پڑھی جائے گی، 12 رکھتے ہیں 12 بار پڑھی جائے گی، 7 رکھتے ہیں 7 بار پڑھی جائے گی، یہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ قرآن پورا اپنی جگہ مسلم، اس کی حقیقت، اس کی اہمیت، لیکن سورہ فاتحہ کی اپنی ہی اہمیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔